عرفان بریلی شریف سے انہوں نے سوال کیا ہے، صلح کلی کی وضاحت فرما دیں۔ صلح کلی کے بارے میں بات بتایا گیا کہ جس طرح منافقت کی دو قسمیں ہیں، نفاق عملی اور نفاق اعتقادی، اسی طرح صلح کلیت کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک صلح کلی اعتقادی جو تمام فرقوں کو حق بجانب سمجھے، اور ایسے شخص کا حکم یہ ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ کفر اسلام کو وہ برابر سمجھ رہا ہے، اور جب کفر کو ہلکا سمجھنا کفر ہے تو کفر کو ایمان کے برابر سمجھنا بدرجہ اولی کفر۔ اور اگر وہ اعتقاداً صرف اہل سنت و جماعت کو صحیح سمجھتا ہے، باقی فرقوں کو گمراہ بد مذہب اور جن پر کفر ارتداد کا فتویٰ ہے انہیں کافر سمجھتا ہے، تو ایسا شخص سنی صحیح العقیدہ ہے، مگر چونکہ بدعقیدوں سے ملتا جلتا ہے اور صلح کلیوں جیسا اس کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے، تو ایسے شخص کو منافق عملی کی طرح صلح کلی عملاً اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اور رد صلح کلیت ایک کتاب ہے جو مناظر اعظم ہند شیر بے سے اہل سنت حضرت علامہ مولانا حشمت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف و تالیف ہے، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ رد صلح کلیت میں آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو رد کی تقریر پسند نہ کرے وہ بھی صلح کلی ہے، لہذا صلح کلی کبھی اس معنی میں بھی کہہ دیا جاتا ہے لوگوں کو جو رد و تقریر کی، یعنی رد وہابیہ، رد دیوبندیہ وغیرہ کی تقریر سن کر منہ بناتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑے مہذب اور بڑے سنجیدہ اور وسیع الظرف سمجھتے ہیں اپنے کو۔ حالانکہ کفر اور ارتداد کا رد اگر نہ کیا جائے، بتایا نہ جائے تو قوم گمراہ ہو جائے گی، جب جانے گی نہیں تو اس سے بچے گی کیسے؟ ایسے لوگوں کو بھی صلح کلی اس کتاب میں کہا گیا ہے، لہذا صلح کلی کبھی اعتقاداً کہا جاتا ہے، کبھی عملاً، اور کبھی رد وغیرہ کی تقریر پسند نہ کرنے کی وجہ سے صلح کلی کہا جاتا ہے۔